صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار حفظ امان میں رکھے. آج اس دفعہ کا پیغام جمعہ چونکہ اکثر ممالک میں شیان حیدر کرار 5 جمادی الاولیٰ کو ولادت باسعادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی یاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے اس دفعہ کا پیغام جمعہ میں ہم انشاءاللہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مختصر سے سوانح حیات خصوصیت کے ساتھ ان کے القابات کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور پھر تھوڑی سی انشاءاللہ حالات حاضرہ کے اوپر روشنی ڈال کے آپ کی زحمت تمام کریں گے. آئیں سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت جو 5 جمادی الاولیٰ کو ہوئی ہے پوری دنیا میں مناتے ہیں شیعان حیدر کا. جا کہ بامبے میں 1 شعبان کو مناتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج بھی منا لیجئے اور پھر 1 شعبان کو بھی جناب منائیے گا. جتنے بھی ان کے جشن منائے جائیں کم ہے، جتنے بھی ان کے فضائل بیان کیے جائیں کم ہے، جتنے بھی ان کے مصائب بیان کیے جائیں کم ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے جو ہم اپنے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے تو اتفاق سے اس زمانے میں پیغمبر اکرم مدینے میں نہیں تھے، اور ہمارے مولا متقیان کے گھر میں پہلی دختر نیک اختر آئی ہیں، یعنی یہ تیسرے فرزند ہیں. جناب مولا امام حسن امام حسین کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. گھر کے اندر سے جب جواب آیا کہ ماشاءاللہ سے مولا علی کو کہا گیا کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک دختر نیک اختر سے نوازا ہے، اور اندر سے یہ فرمائش ہوئی ہے کہ آپ ان کا نام تشخیص دیں، تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میں پیغمبر اکرم سے سبقت نہیں لے جانا چاہتا. یعنی جناب زینب اور جناب فاطمہ زہرا نے بھی نام نہیں رکھا، مولا علی نے بھی نام نہیں رکھا. پیغمبر اکرم جب 3 دن کے بعد آئے، 3 دن تک نام نہیں رکھا گیا، تو جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا میں اللہ سے سبقت نہیں لے کے جانا چاہتا. اس کا مطلب معاملہ کچھ بہت بلند اور بہت بڑا ہو چکا تھا. ادھر سے جیسی پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا، جبریل امین سلام و درود کے بعد پیغمبر اکرم کے پاس نازل ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس بچی کا نام لوح محفوظ پر ہم نے زینب رکھا ہے، اور زینب 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ. اس کائنات کی زینت کا نام علی ہے، اور علی کی زینت کا نام جناب زینب ہے سلام اللہ علیہا. اب ذرا سوچیں جناب زینب کی پرورش پنجتن پاک کے آغوش میں ہوئی ہے. کبھی وہ پیغمبر کے گود میں ہے، کبھی جناب زہرا، کبھی مولا علی، کبھی امام حسن، کبھی تو تمام پنجتنوں کا خلاصہ اگر آپ کو شجاعت دیکھنا ہے، صبر دیکھنا ہے، علم دیکھنا ہے، بردباری دیکھنا ہے، خطبات دیکھنا ہے اور دلیری دیکھنی ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا میں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آئے گی. انہیں تمام خلاصہ ہوتا ہے پنجتن پاک کا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس میں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. کربلا کی جنگ جو خلاصہ کائنات ہے، اگر خلاصہ دین ہے، اگر جناب زینب کا جو 11 محرم 61 ہجری سے کام شروع ہوا تھا، اگر جناب زینب اس کام کو انجام نہیں دیتی تو پھر یہ کربلا کی اتنی بڑی کہانی، اتنا بڑا مارکہ، جنگ عظیم، یہ سب کا سب اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ دشمنان اہل البیت اس کو گم کر دیتے. مگر جناب زینب کی دین ہے، اور الحمدللہ پروردگار عالم نے جناب زینب کے ذریعے سے جو چیزوں کو بچانے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج تک پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے قائم و دائم ہے، اور اس کا سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری و ساری ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القابات کے اوپر آج گفتگو کروں گا، تو کچھ القابات آپ کی خدمت ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم. اب ذرا سوچئے، عقیلہ عاقل
عاقلہ یعنی عقل مند، عقیلہ کہتے بہت عقل مند، کل بھی تھی آج اس صفت مشبہ، بہت عقل مند۔ اب بنی ہاشم میں کون کون ہے؟ بنی ہاشم میں ذرا سا سوچیے، پیغمبر اکرم ہے، مولا متقیان، امام حسن، امام حسین، سب عظیم ہستیوں کی جو عقل کل ہیں اس کائنات کے، ان کے درمیان میں اپنے آپ کو عقیلہ کا لقب کہلوا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی جناب زینب کا ایک بھی قدم، ایک بھی کام ایسا نہیں تھا کہ جو عقل سے ذرا سا دور ہو یا پرے ہو۔ دوسرا لقب عارفہ، لوگ اس دنیا میں نہیں پتہ کتنی کوششوں کرنے کے بعد بہت مشکل سے عارف بنتے ہیں، جیسے آغا بہجت کے لیے مشہور ہے، آغا قاضی کے لیے مشہور ہے، آغا حسن زادہ آمولی کے لیے مشہور ہے، کہ بہترین امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ عارف تھے۔ جب ذرا سوچیے، عارف جب غیر معصوم ایسی ہوتے ہیں تب ضرور معصوم کے گودوں میں پلنے والی جناب زینب کس انداز کی عارفہ ہوں گی۔ یعنی عارفہ کا مطلب ہی نہیں یہاں سے بیٹھ کے اگر آپ کو کتنے بھی 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دیکھنے تو نظر اٹھائیں گے پورا مکمل ماجرا معاملہ سب کچھ سامنے کے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں اس وقت سامنے ہے۔ فاضلہ، بہترین تفسیر کرتی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں، اور لوگ ان کی تفسیر کو سننے کے لیے تمام خواتین آیا کرتی۔ عابدہ آل علی، بہترین عبادت گزار تھیں، لقب ہے عابدہ آل علی۔ امینۃ اللہ، یعنی اللہ کی امین، جیسے کہ امین رسول اللہ کا لقب ہے، اب وہ لقب اللہ نے جو رسول اللہ کو دیا تھا اسی طریقے سے ایک عظیم ترین ہستی اس کائنات کی جناب زینب کو، یعنی اب جناب زینب امام حسین کی امانت، امام حسن کی امانت، مولا علی کی امانت، پیغمبر اکرم 1,24,000 پیغمبروں کی امین تھیں، اور امانت لے کر آگے بڑھ رہی تھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی طرف، اس لیے لقب ان کا نائبۃ الحسین۔ جو کل لیڈرشپ کی فرائض انجام دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام عصر عاشورہ تک، ان تمام مسائل کو لے کر جناب زینب آگے بڑھی ہیں، اس لیے ایک لقب نائبۃ الحسین بھی لقب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ شریکۃ الشہداء، تمام شہداء جو ہیں ان کے شہادت میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی شہادت گم ہو جاتی، کھو جاتی، ان کا پیغام، ان کے جذبہ، ان کی قربانی، ان کا ایثار سب دفن ہو جاتا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو 61 ہجری میں۔ مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کسی بھی اعتبار سے ان کے اس عظیم ترین خون کو رائگاں نہیں جانے دیا، اس لیے لقب شریکۃ الشہداء، شریکۃ الحسین۔ اب امام حسین نے جتنے بڑے بڑے مارکے کارنامے انجام دیے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است۔ سب الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، شریکۃ الحسین، جناب زینب اس میں شریک ہے۔ عالمۃ الغیر معلمہ، ایسی عالمہ ہے جن کا کوئی یہاں معلم نہیں، جیسے مولا متقیان کا کوئی استاد نہیں، رسول اللہ کا کوئی استاد نہیں، جناب زہرا کا کوئی استاد۔ یہ سب وہ ہیں کہ والراسخون فی العلم ومن عنده علم الکتاب، یہ وہاں سے علم لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ نمائندے الہی ہیں۔ جناب زینب کے لیے بھی یہ لقب استعمال ہوا ہے کہ وہ ایسی عالمہ ہے جن کی اس دنیا میں کوئی معلمہ نہیں ہے، موثقہ، یعنی ایسا وثوق ہے، اطمینان ہے، کسی کے اوپر اطمینان کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ لقب ہے کاملہ، کاملہ ہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بہترین بیٹی، بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بہن، ایک نمونے کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ہے۔ نائبۃ الزہرا،
جناب زہرا کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس کارنامے کو اگر خطبہ فدق اگر مشہور ہے تو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ شام کے دربار میں کوفے میں دیکھ میں کس انداز سے زندہ کیا اسلام کو، شریعت کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نائبۃ الزہرا عقیلۃ النساء، جتنی تمام کائنات کی عورتیں ہیں جو بھی عقل مند ہیں سب ایک پلے کے اوپر، جناب زینب سلام اللہ علیہ دوسرے. بلیغہ، فصیحہ، یہ بہت سے لوگ میں نے بلیغہ یعنی ایک جملہ اگر کہہ دیا تو کوئی ایک لفظ کم نہیں کر سکتا. جناب زینب کا وہ خطبہ جو جناب زینب نے شام میں دیا ہے، کوفے میں دیا ہے، آج تک کوئی ایسی عورت ہے کہ جو 3 دن کی بھوکی پیاسی بھی ہو اور نہیں پتا کب سے پانی نہیں پیا ہو، کب سے کھانا نہیں کھایا ہو، اور اس کے بعد پھر تمام ایٹماسفیئر اپنے مخالف ہو، اس موقع کے اوپر کسی نے خطبہ دیا ہے کامیابی کے ساتھ، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. ایک لقب ہے جس کو فارسی کہتے ہیں مدیر بحرانی، یعنی مثال کے طور کے اوپر کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، وہ آرام سے جو سچویشن ایٹماسفیئر چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ لیڈ کرتا ہے. مگر اگر کوئی جنگ چھڑ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی بربادی ہو جائے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور بجھڑ جائے سب، اس میں لیڈرشپ کر دکھائے تو وہ لیڈر جناب والا ایک الگ ہی نمونہ ہوتا ہے. تو کربلا کے میدان میں سب کچھ اجڑ چکا تھا، حتیٰ کہ جو بھی کچھ تھا سب کچھ اجڑ گیا تھا. اور اس کے بعد ان بچوں کی، ان عورتوں کی، ان شہداء کی، ان پیغام کی، ان ایثار کی، اس قربانی کی، اس خون کی جو مدیریت کی ہے، یعنی لیڈرشپ کی ہے، یہ لیڈرشپ ایمرجنسی. اس کا نمونہ شیعہ کے پاس ہے، صرف اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا کامیاب ترین، اتنا طولانی ترین 1900 میل کا سفر، اس کے بعد قید خانہ ہے، اس کے بعد پھر یہ مصائب ہیں، اور پھر اس کو کامیابی سے جا کے ملا دینا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اس لیے کہتے ہیں مدیر بحرانی، فارسی میں کہتے ہیں. اور ایک لفظ اور کہا جاتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، پرستار. روز پرستار، جناب زینب کی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن کہتے ہیں روز پرستار. اور پرستار ایسے فارسی میں کہتے ہیں نرس کو، جو ہاسپٹل وغیرہ میں خدمت انجام دیتی نرس کو. مگر یہاں پر آپ مانے یہ بھی لے سکتے ہیں خدمت گزار، مظلوموں کی حمایت کرنے والی. اگر پرستار بھی اگر آپ لے لفظ کی جو نرس کے معنی میں، وہ بھی تو خدمت گزار ہوتی ہے انسانیت کی. تو خدمت میں آپ کیسے کریں کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب نے پرستاری جناب فاطمہ زہرا کی بھی کی ہے. جس وقت وہ زخمی ہو گئی ہیں تو ٹوٹل طریقے سے جناب زینب ان کے پیچھے لگی رہیں اور ان کی پرستاری کر رہی تھی. اس کے بعد مولا متقیان جب زخمی ہوئے تب انہوں نے پرستاری کی ہے. امام حسن جب زخمی ہوئے تب کیا ہے. امام حسین جب شہید ہوئے ہیں، ٹوٹے ہیں غم سے، تو اس وقت دلاسا دیا ہے، ساتھ دیا ہے. اور پھر جو اس کے بعد جو اور بچے رہ گئے، خواتین رہ گئیں، جناب امام سید سجاد، ان سبوں کو پرستاری کے ذریعے سے جو بچایا ہے اور اس زخموں کو مندمل کیا ہے، یعنی علاج کروایا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کو ایران میں روز پرستار کی شکل میں جناب دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے خواتین کی، مردوں میں، جو ایمرجنسی کے طور کے اوپر قوم کو لیڈ کر سکے، بچا سکے، حالات کے اعتبار سے مقابلہ کر سکے. انفارچونیٹلی ایسی کوئی کمیٹی تو نظر نہیں آتی ہے، مگر یہ ہونا چاہیے جناب زینب کی سنت کو مانتے ہوئے. آخر میں جناب حالات حاضرہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی ٹرمپ جو ہے وہ جیت چکے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو امام خمینی نے کہا تھا شیطان بزرگ، اور اسی ٹرمپ نے قاسم سلیمانی، ہمارے تمام دنیا کے شیعت ان کے وہ بہت چاہتے ہیں، چونکہ جناب زینب کے روضے کو بچانے کے لیے، امام حسین کربلا اور نجف اور سامرہ اور قازمین کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی جناب قاسم سلیمانی کی ہے.
اور تمام دنیا کے شیعوں کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے، خدمت میں آپ کس کریں ان کو مارنے کے بعد اسی ٹرمپ نے باقاعدہ افتخار کیا تھا کہ ہاں ہم نے آرڈر دیا تھا، ہم نے مارا ہے۔ تو امریکہ نے تقریباً اس علاقے میں، اس خطے میں یعنی گلف کے اندر میں $7 ٹریلین خرچ کیا ہے۔ نہیں پتا کئی سالوں کا پورے ہندوستان کا خرچ ہے، اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، کئی سالوں کا خرچ ہے کہ اگر اس کو خرچ کیا جائے تو ایجوکیشن کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے، اور نہیں پتا کتنے چیزوں میں کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ اور پولیٹیکل پرسن نے $7 ٹریلین امریکہ کا برباد کیا، جلایا اس علاقے میں، صرف اپنے حکومت کو یہاں پر، اپنی طاقت کو یہاں منوانے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے، تاکہ یہ جو خطہ تیل والا ہے ان کے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے۔ اسی طریقے سے ابھی یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے، $97 بلین خرچ کر چکے ہیں امریکہ۔ کون سا یہ سب پیسہ ہے؟ یہ سب ٹیکس کا پیسہ ہے کہ جب یہ بنتے ہیں پریزیڈنٹ، ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ آپ ہیلتھ کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں، سیکیورٹی کے سلسلے میں، ملک کی ترقی کے سلسلے میں یہ جو ٹیکس لیا جا رہا ہے، تمام کھٹی کمائی کے پیسے جمع کیا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ جانے کے بعد آپ اس میں آگ لگاتے ہیں۔ امریکہ کے تمام جتنے بھی پولیٹیکل پرسن گزرے ہیں ان لوگوں نے آگ لگایا ہے، ورنہ اسی پیسے سے اگر دنیا کی غربت کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی تو نہیں پتا افریقہ کے اندر میں کتنا بڑا کام ہوتا، ایشیا میں کتنا کام ہو جاتا، خود یورپ میں کام ہو جاتا۔ کبھی آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے کہ وہ امریکہ میں وہ جو فٹ پاتھ پر لوگ رہتے ہیں، جو ہوم لیس لوگ ہیں، ان کے حالات کتنے بدتر ہیں کہ ہندوستان کے غریب لوگوں سے بدترین زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یوٹیوب میں سرچ کیجئے، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو خدمت میں آپ پیش کریں کہ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے، اور ہم اچھا ہی سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ہو امن طریقے سے ہو جائے، چونکہ معاملات تو بہت خطرناک طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے چند دنوں میں کون سا معاملہ سامنے آئے گا۔ ہم تو ہمیشہ دعا یہی کریں گے امن و شانتی ہو، تاکہ کسی کا خون نہ بہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جناب زینب کی ولادت کی مبارکباد پھر سے پیش کرتے ہیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔